آج کی اس پروقار تقریب کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جو جناب لئیق رضوی صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ ڈاکٹر ریشمہ پروین سے درخواست کروں گا جو اردو کی معروف نقاد ہیں اور میر تقی میر کے حوالے سے انہوں نے بڑی اہم کتاب میر تنقید تحریر کی ہے اور میریات کے حوالے سے ان کا نام اردو ادب میں بہت اہم اور معتبر مانا جاتا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ عوامی مرثیے کی روایت پر وہ اظہار خیال فرمائیں۔ 25 برس میں کسی کتاب کو لکھنا یقیناً بہت محنت کا کام ہے، اور سب سے پہلے میں لئیق صاحب کے لیے ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی کہ منزل کی طلب ہوتی ہے جنہیں گرداب سے کب گھبراتے ہیں، منزل کی طلب ہوتی ہے جنہیں گرداب سے کب گھبراتے ہیں، محدود ہو جن کا ذوق طلب ساحل پہ وہی رہ جاتے ہیں۔ اتنی محنت اور 25 برس، یقیناً کتاب کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کے ہر صوبے سے عوامی مرثیے کو جمع کرنا، اس کو شائع کرنا، اور پیش لفظ میں آپ نے لکھا بھی ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ ہزاروں کلومیٹر کی یاترا یا سفر طے کرنا پڑا، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر لگن ہوتی ہے تو ایک بہتر اور اچھا کام، ایسا کام جسے ہم کلاسک قرار دے سکتے ہیں، وجود میں آتا ہے۔ اور ابھی تک ہم مرثیوں پر جو کتابیں پڑھتے آئے ہیں اس میں عام طور سے مرثیے کی عوامی روایت نہیں ملتی۔ تو جیسا کہ ایک قطعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی تڑپ اور ان کی لگن اور ان کی جستجو اس کتاب سے بالکل واضح ہے۔ تڑپ نہ ہو تو بیا ایک چھوٹی سی چڑیا، تڑپ کے ہاتھوں ہی وہ گھونسلہ بناتی ہے، پیاس علم کی تعمیر کی ترقی کی، پیاس کوئی بھی ہو راستہ دکھاتی ہے۔ اور بالکل یہی بات صادق آتی ہے لئیق رضوی صاحب کی محنتوں کے نتیجے میں، اور ان کی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے اور چلتا رہے۔ شکریہ۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مجاہد سید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ عوامی مرثیے کی روایت پر اظہار خیال کرنے کی زحمت فرمائیں۔ ہم حسین کے ہیں اور حسین سب کے ہیں، اور آئندہ زمانہ بھی حسین کا ہے، اور بھائی ہمارے لئیق رضوی صاحب نے جو کام کیا ہے، اگر اس کی بنیادوں کی طرف جائیں تو عربی ادب کو کھنگالنا پڑے گا، اور قصائد سے ہٹ کے اور مرثیے کی جو روایت عربی شاعری میں رہی ہے، خواہ وہ جاہلی شاعری رہی ہو یا اسلام کے بعد کا زمانہ رہا ہو، عربی ادب کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسائی ادب نہایت ہی متاثر کن ہے، اور اس کی وجہ سے انگریزی میں ایلیجیز وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور اسپینش میں جب مورس پہنچے ہیں اسپین میں تو خود اسپینش پہ، اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکینڈینیوین لینگویجز تک جو ہے مرثیے کا چرچا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ ویسٹ میں، مغرب میں اور یورپ کی مختلف زبانوں میں بھی رسائی ادب کی طرف توجہ ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس طرف توجہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ رسائی ادب اس لیے اہم ہے کہ وہ عوام کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، اور جناب لئیق رضوی صاحب نے عوامی مرثیے کی روایت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور جیسا کہ ہمیں ابھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس تحقیق و جستجو میں 25 برس صرف کیے ہیں، اور اپنی اس تحقیق کو 180 صفحات پر ہمارے لیے جو ہے ایک اکٹھا کر دیا ہے، جس سے کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دکن کی جو روایت ہے، قدیمی جو مرثیے کی روایت ہے، بیدر، برار، بیجاپور، عادل شاہی، نظام شاہی جو روایات ہیں وہاں سے لے کر کے اور مرشد آباد تک، بنگال تک انہوں نے کور کر لیا ہے، احمد آباد سے لے کر اور دوسرے تمام جو ہے یعنی گجرات سے لے کر کے، اور تمام جیسا کہ بھائی شفق صاحب نے ابھی اس سلسلے میں اظہار خیال فرمایا، بہت مختصر سی لیکن نہایت جامع تقریر کر لی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی محنت شاقہ کا۔ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی شفق صاحب نے لئیق رضوی صاحب کی کتاب عوامی مرثیے کی روایت پڑھی ہے، اس لیے کہ مرثیے کا مطلب ہی ہے عوامی جذبات کی عکاسی مناسب ترین الفاظ میں کرنا،
اور کوئی ادب نہیں ہوتا اور کوئی شعر اعتبار کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اس میں عوام کے جذبات کی عکاسی نہ ہو۔ درخواست کر رہا ہوں جناب لائق رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور عوامی مرثیے کی روایت سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ اس کتاب کا جب سلسلہ میں نے شروع کیا تو ایک پوری نئی دنیا سے روشناس ہوا۔ مرثیے اور نوحوں کا سلسلہ ہم سب کے ساتھ بچپن سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں گھٹیوں میں پلایا ہے نوحہ اور مرثیہ۔ میں جائز میرا وطن ہے، وہاں عربی اور فارسی مراثی کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ ہمارے یہاں روضۃ الشہداء ابھی حال تک پڑھی جاتی رہی ہے۔ ابھی بھی بہت سے جو قدیم جلوس ہیں، جو ہماری عزاداری ہے 10 دنوں کی قدیم، اس میں ابھی بھی عربی اور فارسی کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن انہی مرثیوں کی گھن گرج کے بیچ کبھی کبھی عوامی مرثیوں کی جو آواز تھی، جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والی خواتین، جلوسوں میں باہر سے آنے والی، دیہاتوں سے آنے والی خواتین پڑھا کرتی تھیں، بچپن سے ہی ان آوازوں نے اٹریکٹ کیا اپنی طرف، اور پھر اسی تجسس کی انگلی پکڑ کر میں نے یہ کام شروع کیا۔ ملازمت کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں مختلف شہروں میں جانا ہوا، جہاں جس سے جو مراسم ہوئے، جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، پہلا یا دوسرا سوال میرا ہوتا تھا کہ آپ کی طرف محرم ہوتا ہے، عوامی مرثیوں کا کوئی سلسلہ ہے، کس زبان میں چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس طرح چیزوں کو جمع کرنا شروع کیا میں نے۔ اس زمانے میں ویڈیو کا سسٹم نہیں تھا، چیزیں ریکارڈ کروائیں، خود عورتوں سے مل کے، وہ بوڑھی عورتیں جن کے پاس وہ محفوظ تھا وہ کلام، ان سے مل کے انہیں تکلف ہوتا تھا، محرم کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو انہیں تکلف ہوتا تھا کہ نہیں میاں وہ یہ تو محرمے کی چیز ہے، ہم تو محرمے میں پڑھی تھی، تو محرم کے علاوہ آندھرا اور تلنگانہ کی طرف وہاں سے الاؤ گیتوں کو جمع کیا، مہاراشٹر میں جا کر وہاں کے جو گیت ہیں، روایت کہی جاتی ہے وہاں، ان کو جمع کیا، پنجاب، راجستھان، بنگال، اور خود ہمارا جو اتر پردیش ہے وہاں بڑی مالدار روایت ہے عوامی مرثیے کی، دہا، زاریاں۔ اس کے علاوہ اور جو لوک گیت ہیں جو روایتی صدیوں سے، ہزاروں سال سے پڑھے جاتے ہیں، آلہا اور برہا۔ محرم کے زمانے میں آلہا اور برہا میں بھی کربلائی اشعار شامل کر کے میں نے اس میں اشعار پیش کیے ہیں۔ آپ جب کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے ہوں گے وہ، بالکل آلہا کی طرز میں، اسی انداز میں، وہ کربلا کی جو جنگ ہے، امام حسین کی جو قربانی ہے، اور امن اور انسانیت کے لیے اس کا جو پیغام ہے، ان کو بالکل اسی روایتی انداز میں وہ آج پڑھتے ہیں۔ لاونی ایک بہت مقبول عوامی مرثیہ ہے، یو پی میں بھی اس کا سلسلہ ہے، اور مہاراشٹر تک کو اس میں کربلا کا ذکر ملتا ہے۔ راجستھان میں ڈاکٹر صاحب تو بہت زمانے تک رہے ہیں، جکڑیا نام کا ایک لوک گیت ہے جس میں، لیکن اس میں بھی کربلا موجود ہے محرم کے زمانے میں۔ میوات کا جو علاقہ ہے وہاں حبدہ کہتے ہیں، حبدہ، وہ دہے سے ملتا جلتا ایک فارم ہے، وہ پڑھے جاتے ہیں وہاں مرثیے۔ تو ان چیزوں کو کوشش کر کے حتی الامکان جہاں چیزیں ملی انہیں کوشش کی کہ کاغذ پہ اتار لیں، کیونکہ میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو جب اپنے وطن محرم میں جاتا تھا تو پوچھتا تھا کہ اس بار وہ دہا نہیں پڑھا گیا، تم لوگوں نے پڑھا نہیں، وہ چچی کو یاد رہا، وہ تو اب رہی نہیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ اگر یہ چیزیں جلدی کاغذ پہ نہیں اتاری گئیں تو یہ گم ہوتی جائیں گی، اور شاید اگر یہ کام اور پہلے کیا جاتا تو بہت سا ایسا سرمایہ جو گم ہو گیا ہے وہ آج ہمارے سامنے ہوتا۔ اودھی میں، بھوجپوری میں، بنگال کی جو زبانیں ہیں، بنگالی میں،
بہار کی جو زبانیں ہیں اس میں تلنگی جو جسے اب ہم تیلگو کہتے ہیں، ان زبانوں میں جو عوامی مرثیہ موجود ہے، اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو اس میں بالکل ہندوستانی علامتیں ہیں. ہم بہت مرثیوں پر باتیں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مرثیوں میں ہندوستانیت ہے. بڑا کام بھی ہوا ہے انیس و دبیر کے حوالے سے کہ ہندوستانی تہذیب کا جو اثر ہے مرثیوں پر. لیکن یہاں مانگ میں صرف سندل تک بات پہنچی، لیکن آپ عوامی مرثیے دیکھیے تو اس میں سندور بھی ہے اور بچھیا جو بالکل ہندوستانی بلکہ ہندو جو سہاگ کی نشانیاں ہیں وہ اس میں نظر آتی ہیں. ہمارے طرف اودھ میں ایک دہا پڑھا جاتا ہے کہ کربلا میں مار دہن ہمار حسین، ہائے رام ہم کا کری. تو ایسے اشعار جس میں حسین بھی ہیں اور رام بھی، تو وہ جو مشترکہ تہذیب کے سچے اچھے اور زندہ رنگ ہیں، اگر انہیں دیکھنا ہے تو ان شاہراہوں کو چھوڑ کر اس کچی مٹی میں اترنا ہوگا. وہ کچی مٹی جو یاد حسین میں نم ہو جاتی ہے اور اسی نم زمین سے پھوٹتے ہیں یہ کربلائی لوک گیت. کتاب کا جو دوسرا باب ہے، پہلا باب ہے ہندوستان میں عزاداری اور دوسرا باب ہے عزاداری میں ہندوستان. ہندوستان کا جو محرم ہے، خاص کر جو عزاداری ہے، وہ پوری دنیا کی عزاداری سے بالکل جداگانہ مختلف ہے. یہاں جو دیسی رنگ، یہاں کے کلچر کی جو آمیزش ہے عزاداری میں، وہ کہیں نظر نہیں آتی. جس طرح مشترکہ تہذیب کے جو رنگ ہندوستان کی عزاداری میں نظر آتے ہیں، وہ جو عزائی متن ہے اس پر بھی، جو عزائی تبرکات ہیں اس پر بھی، اور جو تمام پورا جو سلسلہ ہے وہ دیسی جو رنگ ہیں وہ لوک گیتوں سے ہی آئے ہیں. یہ میری تھیسس ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوک گیتوں نے، جو خواتین نے، جو گاؤں دیہات کے رہنے والوں نے جب کربلا کا ذکر ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے جس طرح سے اسے اپنایا، تو ان کے سامنے رامائن اور مہابھارت کے قصے تھے پہلے سے. بہت ممکن ہے، میں نے کہیں لکھا ہے اس میں کہ بہت ممکن ہے کہ جناب علی اکبر کی شہادت پہ انہیں ابھیمنیو یاد آ گیا ہو، لیکن ششماہے کے گلے پر تیرے شہشوبہ، یہ ذکر سن کر وہ بے چین ہو گئے ہوں گے اور انہیں لگا ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے صرف اصولوں کے لیے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا. سر اپنا کٹا دینا بھی آسان نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو تلواروں میں ڈال دینا. تو انہیں یہ لگا ہوگا کہ یہ امن اور انسانیت کے لیے، انصاف کے لیے یہ ایک اوتار ہے، اور امام حسین کو ہندوستان نے ایک اوتار کی طرح اپنایا. یہ چھوٹی سی کتاب ہے. میں نے اپنے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ جو چیزیں مجھے معلوم ہیں، جو چیزیں میں نے جمع کی ہیں، انہیں ایک تجزیے کے ساتھ اس میں پیش کر سکوں. اب فیصلہ آپ حضرات کو کرنا ہے اور آپ حضرات کو کرنا ہے کہ میں اپنی ان کوششوں میں کتنا کامیاب ہو سکا. شکریہ. تو بہت ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے پروفیسر شارف دولوی صاحب سے تشریف لائیں اور عوامی مرثیے کی روایت پر اظہار خیال کرنے کی زحمت فرمائیں. میں اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ یہ عوامی مرثیے کی روایت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اردو مرثیے کی تاریخ کی گمشدہ کڑی ہے میری نگاہ میں، کہ جو اردو مرثیوں کو اپنے پورے سیاق و سباق سے جوڑتی ہے. اس کتاب کے بغیر ہم مرثیوں کو اگر بہت لے جاتے تھے تو اپنی حیات کے سلسلے میں میر کا ذکر آیا، میر تک لے جاتے تھے، یا مثالاً ہم قلی قطب شاہ کا ذکر کر دیتے تھے، انجھوں نین سوں جھروں عزیزاں، حسین کا غم کروں عزیزاں. تو یہ جو مرثیہ تھا، لیکن بالعموم ہم مرثیے کی تاریخ کو میر انیس سے شروع کرتے تھے.
اور ہمارے پاس وہ عوامی روایت جو دراصل مرثیے کی بنیادی روایت ہے اس تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ہم نے وہ کام کیا نہیں۔ اردو میں بہت سے بنیادی کام نہیں ہوئے جن پر دھیان کی ضرورت تھی، جس طرح کے کام کرنے کی ضرورت تھی، اس میں یہ ایک بڑا کام تھا کہ ہم مرثیے کی روایت تک نہیں پہنچ سکے۔ اور اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ تہذیب تاریخ سے زیادہ چمانہ چیز ہے۔ لعیق صاحب کا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے اس عرصے میں کیا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی سینکڑوں کتابیں لکھ جائے، ایک کتاب بھی کسی آدمی کی زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے، اور یہ عوامی مرثیے کی روایت اسی طرح کی کتاب ہے۔ شکریہ۔ پریم چند کے حوالے سے کربلا جو ان کا ڈرامہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ پر اس میں کہ پریم چند نے جب ڈرامہ لکھا کربلا تو اس پر بڑا ہنگامہ ہوا اور لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ صاحب یہ ساہس راؤ جو کردار ہے ہندو کردار ہے، کربلا میں تو کوئی ہندو تھا نہیں۔ تو پریم چند نے جو جواب دیا اس کا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں اس کو شامل کیا ہے اس میں ساہس راؤ کو کہ یہ کوئی تاریخ کربلا کا حصہ ہے، بلکہ میں نے اس کردار کے ذریعے سے ہندوستان کے ہندوؤں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ اگر ہم بھی وہاں ہوتے تو مولا پر قربان ہو جاتے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے دوسرے استاد محترم پروفیسر فضل امام صاحب سے درخواست کروں گا جو ماہر انیسیات ہیں، انہوں نے بھی انیس کے حوالے سے بڑی اہم کتاب انیس فن و شخصیت تحریر کی ہے اور رسائی ادب پہ بڑا کام کیا ہے۔ لعیق رضوی صاحب کی بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے اور محنت شاقہ سے چیزوں کو جمع کیا ہے، اور عوامی زندگی جو عوامی مرثیے کے عوامی دہیج جن کو کہا جا سکے دہا، اور اس پر میں کچھ لکھنے والا بھی تھا، لکھا بھی ہے، کچھ پڑھا ہوا، مگر ظاہر کی صحت کی خرابی اور کاہلی کی وجہ سے 20-25 صفحات کہیں لکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر و بیشتر کوشش کر کے ڈھونڈا کاغذ کے انبار سے کچھ لکھنا کرنا چاہوں، مگر قلم کام نہیں کرتا، دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستانی تہذیب اور کربلا کو الگ کر کے اگر کوئی دیکھتا ہے تو نہ تو ہندوستانی تہذیب کو سمجھ سکتا ہے نہ کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ کربلا فکری طور پر اس شعور کو بیدار کرتی ہے جو ظالم کے خلاف مظلومیت کی آواز کا نام ہے، اور جب بھی ظلم جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں مظلوم کا ذکر ہوگا، جہاں شر ہوگا وہاں خیر کا ذکر ہوگا، اور جہاں ظالم و مظلوم کا قصہ آئے گا، ظالم مظلوم کی بات ہوگی تو حسین مظلومیت کے سب سے بڑے علم بردار بن کے سامنے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ قداور اور فکشن کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہمارے درمیان ہے، ہمارے بزرگ جو 1000 کتابیں لکھ چکے ہیں، پروفیسر مجاور حسین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تو اس اعتبار سے مرثیے کی عوامی روایت کو پیش کرنا یہ یقیناً ایک قابل قدر کارنامہ ہے۔ یہ ہندوستانیت کا شعور، یہ ہمارے مرثیہ نگاروں کی دین ہے۔ یہ ایک بات کہنا ضروری ہے، یہ انیس و دبیر سے نہیں شروع ہوا ہے، یہ مرزا رفیع سودا سے شروع ہوا ہے، میر صاحب سے نہیں، مرزا رفیع سودا۔ اور دیکھیں میں تھوڑا سا، اب میرا حافظہ وہ نہیں ہے کہ زمانے میں تو پورا مرثیہ ہی یاد تھا، لیکن حضرت علی اصغر کے حال کا ایک بند ہے، ٹب تو پیارے لب کو کھول، غونغا کر مادر سے بول، ہے میرے لالن مول، جی ماں کا ہے ڈاواں ڈول، تجھ بن میرے نور العین، کیوں کر ہو اس دل کو چین، بچے کو جو چڑیا گنوائے، جنگل جنگل ڈھونڈنے جائے، دانا پانی اس کو نہ بھائے، تجھ بن میرے نور العین، کیوں کر ہو اس دل کو چین۔ دیکھیے یہ کہیں بھی اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ بھائی کیا معنی ہے اس کے، بالکل عام بول چال کی بات
اور وہ جس کو لائق نے لکھا عوامی روایت، تو یہ عوامی روایت شروع ہو گئی مرزا محمد رفیع سودا سے، میر تقی میر صاحب سے نہیں۔ تو یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ میر تقی میر صاحب نے بے شک 39 مرثیے لکھے، ایک سلام لکھا، لیکن تقدم جو ہے وہ سودا کو ہے۔ یہ ہماری تہذیبی زندگی کا جز ہے، اس جز کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ اب اس کتاب کو سننے کے بعد، پڑھا تو نہیں، اس کتاب کے بارے میں سننے کے بعد ایک ایسی کتاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو روایت ختم ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے اور ان روایت کو کیسے واپس لایا جائے، اس پہ کیا طریقہ اپنائیں، کیا کام ہو، یہ نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ جیسے یہ جتنا بتایا شفق صاحب نے اس کتاب کے بارے میں تفصیل سے، لگاتار جو لوگ میرا اخبار پڑھتے ہوں گے، میں جو کچھ لکھتا رہتا ہوں، اس میں بار بار یہ کہتا تھا کہ امام حسین کو ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے عزاخانوں میں محدود کر لیا، اپنی پرسنل پراپرٹی بنا کے، کہ اس سے دوسروں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جو لوگ آتے جاتے تھے ان کے راستے سب بند کر دیے۔ میں ایک دو واقعے آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ مجاہد سید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 2008 یا 2009 کی بات ہے، میں عمرہ کرنے گیا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک فون آیا کہ وہ صاحب آپ کہاں پہ ہیں؟ یہاں آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں، شام کو کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ اور ایک گاڑی آئی، 2 لوگ آئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا اس شہر میں، اس ملک میں مجھے کوئی جانتا بھی نہیں، میں ان سے واقف نہیں، کبھی ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب راستے میں ان کے صاحبزادے شاید آئے تھے، میں گاڑی پہ جانے لگا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ ہیں کون؟ اور میں آپ کو کبھی جانتا نہیں، اور آپ کہاں لیے جا رہے ہیں؟ لکھنؤ کا رہنے والا تھا، شیعہ تھا، تو سنی ملک میں ایسے بھی یہ خوف ہونا چاہیے تھا ہم میں۔ تو یہ میں نے پوچھا تو انہوں نے بس یہ کہا کہ آپ کے اخبار کا قاری ہوں، آپ کا اخبار پڑھتا رہتا ہوں۔ اور جب میں ان کے گھر میں وہاں پہ پہنچا، مجاہد سید صاحب کے یہاں، میرا پورا گھر تھا، میرے سسر صاحب، میری اہلیہ، میرے بچے تھا۔ شاید وہ رجب کا مہینہ تھا جب میں گیا تھا، 13 رجب کے آس پاس یہ تھی۔ تو جب مجاہد سید صاحب کے گھر پہ گیا تو وہ ڈنر تو تھا، لیکن اس سے پہلے ایک نشست تھی جس میں انہوں نے منقبت اہل بیت، حضرت علی کی شان میں انہوں نے تمام قصیدے پڑھے۔ اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، جب محرم بھی ہوتے ہیں امام حسین کے بارے میں، اگر جو لوگ ہم اخبار پڑھتے ہیں ان کی منقبت اور ان کے اشعار کئی بار شائع ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے یہاں مجلس میں بھی پڑھا ہے۔ وہ وہاں پہ سعودی عرب میں جہاں پہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، وہاں اپنے گھر پہ بھی محرم میں جس طریقے سے امام حسین کو یاد کر سکتے ہوں، 13 رجب میں، غدیر میں مولا علی کو یاد کر سکتے ہوں، وہ وہاں پہ یاد کرتے رہتے ہیں ابھی بھی۔ کوئی آدمی اگر انسانیت ہے اس میں اور اس کے سینے میں دل ہے تو امام حسین کے بارے میں اگر وہ جانے گا، سنے گا تو غمزدہ نہ ہو، یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے۔ یہ شہر اپنا ہے، اسی شہر میں، اس شہر میں نے اپنے دیکھا، بہت پرانا عرصہ نہیں، شام غریمہ میں جو لوگ اکبری گیٹ سے واقف ہیں، ایک ڈاکٹر کیا نام تھا ان کا، KP سکسینہ، اکبری گیٹ کے ہی چوراہے پہ وہ ہوا کرتے تھے۔ اور ایسے تمام لوگ شام غریبہ کی مجلس میں جب اندھیرا ہوتا تھا اور باہر روشنی ہوتی تھی، میں دیکھتا تھا وہ سب اپنی فیملی کے ساتھ، بیٹا، بہو، بچے، ان کے سب مجلسوں میں آتے تھے۔ تمام اہل سنت حضرات، یہ شفیق ایڈوکیٹ صاحب، ایسے تمام لوگ جو عام ایسے ہو سکتا ہے دن کے اجالوں میں نہ آئیں، لیکن رات میں اس شام غریبہ کی مجلس میں آتے تھے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کے دل میں امام حسین کے لیے وہ جذبہ، وہ محبت، وہ عزت، وہ احترام ضرور باقی ہے اور باقی تھی۔ آج بھی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ تمام اہل سنت حضرات جو امام حسین سے، مولا علی سے قربت نہیں رکھتے، یہ یقین کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، لیکن ہم نے اپنی ذاکری سے ان کو الگ کر دیا، ان کو دور کر دیا۔ حمید الحسن صاحب نے ایک بڑا اچھا جملہ ہمارے یہاں کی مجلس میں کہا تھا کہ پہلے ہمارے یہاں مجلس گھر میں ہوتی تھی، حصہ اڑوس پڑوس میں تقسیم ہوتا تھا، اب آوازیں، تب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اب آوازیں سب کے یہاں تقسیم ہوتی ہے، حصہ ہم خود تبرک کھا لیتے ہیں۔
آپ تمام حضرات کے شکریہ ادا کرنے کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ نے اتنا وقت یہاں پہ نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے, اور معزز مہمان جو ہمیں یہاں پہ ہیں وہ تو اتنے کرم فرما ہیں, اتنے محبت کرنے والے ہیں, یہ نہ ہوں تو میری شناخت بھی مشکل ہے.